ادھر بیٹے کی شادی ہوئی نہیں اور ادھر والدین اپنی ہی اولاد کے لیے ایک بوجھ بن کر رہ جاتے ہیں۔ کیا واقعی شادی کے بعد والدین کی جگہ کم ہو جاتی ہے یا کہ یہ ہمارے بچوں کی صرف ایک سوچ ہی ہے؟ وہ بچہ جو کہ کبھی میرا دوپٹہ پکڑ کر چلا کرتا تھا، ایک دن میری زندگی میں ایسا بھی آیا جب کہ وہ بچہ میری طرف دیکھنا بھول گیا۔ میں اپنے ہی گھر میں ایک مہمان بن کر رہ گئی۔ اس دن میں روئی نہیں تھی، میں مسکرائی تھی، خوشی سے نہیں، سمجھداری سے بھی نہیں۔ میں صرف اس لیے مسکرائی تھی کہ میرا بیٹا میری آنکھوں میں میرا ٹوٹتا ہوا دل نہ دیکھ سکے۔ یہ الفاظ ہیں جی 55 سالہ فرزانہ کے، جو کہ اپنے بیٹے کی شادی کے بعد اپنے ہی گھر میں مہمان بن کر رہ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور جی ماؤں کو بڑا شوق ہوتا ہے اپنے بیٹوں کی شادی کا، اور وہ ساری زندگی اپنے بیٹوں کو بڑی ہی محبت کے ساتھ پالتی پوستی ہیں، ان کو بڑا کرتی ہیں، اور جیسے ہی وہ تھوڑے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اپنا پیسہ کمانے لگ جاتے ہیں، تو سب سے پہلا چارج ہوتا ہے نا ماں کا، وہ ہوتا ہے کہ جی میرے بیٹے کی شادی کی جائے۔ لیکن وہ مائیں نا یہ بات بھول جاتی ہیں کہ جیسے ہی بیٹے کی شادی ہوگی، ایک نئی عورت اس کی زندگی میں داخل ہوگی نا، تو اس ماں کی وہ اہمیت اپنے بیٹے کی زندگی میں نہیں رہے گی جو کہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ ہم مائیں جو ہیں نا وہ اپنے بیٹے کو ہر چیز سکھاتی ہیں، اس کو دنیا کی ہر آسائش مہیا کرتی ہیں، اس کی تربیت کرتی ہیں، اس کو زندگی میں ایک کامیاب انسان بناتی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ نا ہم مائیں یہ چیز بھول جاتی ہیں کہ ہمیں اپنے بیٹوں کو یہ بھی سکھانا ہے کہ ماں بھی ایک انسان ہوتی ہے، اور اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہوتی ہے جتنی کہ زندگی میں باقی لوگوں کی ہوتی ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ ماں کو بیٹے سے نا صرف ایک ہی چیز چاہیے ہوتی ہے، وہ ہے تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی محبت۔ لیکن یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہی کرتے کرتے نا بیٹے ماں کو کچھ بھی نہیں دے پاتے۔ بہت کم مائیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کہ فرمانبردار اولاد نصیب ہو۔ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی ہی بدقسمت ماں کی میں کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ برطانیہ کے علاقے سلاؤ میں رہتی تھی۔ اب جی فرزانہ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ فرزانہ نے اپنے بیٹے کو اکیلے ہی پالا۔ وہ صرف 5 سال کا تھا جب اس کے باپ کی نا وفات ہو گئی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، اور فرزانہ کو وہ دن آج بھی یاد ہے جب کہ گھر جو تھا وہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے باوجود بھی وہ خود کو دنیا کی سب سے تنہا عورت محسوس کر رہی تھی۔ اور فرزانہ کا بیٹا بار بار اس سے پوچھ رہا تھا کہ امی ابا کب واپس آئیں گے، اور فرزانہ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی تھی اور آگے سے یہی کہتی تھی کہ میں ہوں نا، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اور اس دن کے بعد اس نے اپنے بیٹے کے لیے ماں بھی بنی وہ، اور باپ بھی بنی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی دوست بھی بنی۔ فرزانہ نے سلاؤ کے ایک چھوٹے سے گھر میں دن رات محنت کی، اور یہ گھر میں نا لوگوں کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھی۔ کبھی پاکستانی کمیونٹی کی خواتین کے کپڑے سیتی، کبھی یہ ان کے پردے چھوٹے کرتی، کبھی اسکول کی یونیفارم جو تھی اس کو ریپیئر کر دیا کرتی تھی۔ اب جی کئی بار ایسا بھی ہوا فرزانہ کی زندگی میں کہ گھر کا بل ادا کرنے کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا تھا، لیکن اس نے کبھی کسی سے نہ کوئی شکایت نہیں کی تھی، کیونکہ ہر بار جب بھی وہ اپنے بیٹے کو دیکھتی تھی اسے ایک نئی طاقت مل جایا کرتی تھی۔ اور اس کا جو بیٹا تھا نا وہ بڑا ہی نرم دل بچہ تھا، وہ بچہ جو کہ کبھی ماں کا دوپٹہ پکڑے بغیر کہیں گھر سے باہر نہیں جاتا تھا۔ وہ بچہ آگے زندگی میں چل کے اس نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا سن کے آپ کا بھی دل دہل جائے گا۔ فرزانہ کا بیٹا اتنا نرم دل بچہ تھا نا جب یہ اسکول جایا کرتا تھا کہ ایک دن اسکول سے یہ گھر آیا تو اس کا لنچ باکس بالکل خالی تھا۔ اب فرزانہ بڑی حیران ہوئی کیونکہ یہ اکثر اپنا لنچ نا تھوڑا بہت چھوڑ دیا کرتا تھا کھانے میں، بڑا ہی ایک جیسے بچہ تنگ کرتا ہے نا ایک میسی سا ایٹر ویسے تھا۔ اب جی فرزانہ نے پوچھا کہ کھانا اتنی جلدی کیسے تم نے ختم کر لیا، تم تو ہمیشہ کھانا چھوڑ کر آتے ہو۔ اس پر جی اب اس کے بیٹے نے جواب دیا کہ امی میرے ایک دوست کے پاس آج لنچ نہیں تھا تو میں نے اسے اپنا کھانا دے دیا۔ اور فرزانہ کو نا یہ بات اتنی اچھی لگی کہ اس نے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دل ہی دل میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کا بیٹا ایک نرم دل کا انسان ہے۔ اب جی سال گزرتے گئے اور فرزانہ کا بیٹا بڑا ہوتا گیا، اور فرزانہ کا اور اپنے بیٹے کے ساتھ رشتہ اور بھی زیادہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ ہر شام یہ دونوں ماں بیٹا اکٹھے چائے پیا کرتے تھے،
اور اس کا بیٹا اسے اپنے کام کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں اور یہاں تک کہ خوابوں کے بارے میں بھی بتایا کرتا تھا۔ اتنی زیادہ دونوں ماں اور بیٹے میں دوستی تھی، اور وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ امی جب میں اچھی نوکری کر لوں گا تو آپ کو کبھی کسی چیز کی فکر نہیں کرنے دوں گا۔ اور فرزانہ نہ آگے سے یہ بات سن کر صرف مسکرا دیا کرتی تھی، کیونکہ اس کو اپنے بیٹے پہ یقین تھا کہ وہ اپنے وعدے کبھی نہیں بھولے گا۔ پھر جی ایک دن نہ اس کے بیٹے نے اسے بتایا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اور فرزانہ یہ بات سن کے بڑی ہی خوش ہوئی، کیونکہ فرزانہ یہ چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے کی زندگی مکمل ہو جائے۔ اور جب اس نے پہلی بار اس کی ہونے والی بیوی کو فرزانہ ملی نا، تو وہ شائستہ اور ایک خاموش سی لڑکی لگی۔ لندن میں یہ پیدا ہوئی تھی لڑکی، اور ایک برطانوی پاکستانی خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ بڑے ہی ادب کے ساتھ بات کیا کرتی تھی۔ اب فرزانہ کو نا بظاہر دیکھنے میں یہی لگا کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک اچھا انتخاب کیا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو نا اس کی پسند کے مطابق شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ اب جی یہ شادی جو تھی نا بڑی ہی سادگی سے ہوئی، رشتہ دار آئے، خوشیاں منائی گئیں، اور فرزانہ نے اپنے بیٹے کو جب خوش دیکھا تو اس نے دل سے دعائیں کی۔ مگر شادی کے چند ماہ بعد چیزیں بدلنے لگیں۔ پہلے اس نے شام کی چائے اپنی ماں کے ساتھ پینا چھوڑ دی، پھر اس نے اپنی ماں کی خیریت پوچھنا کم کر دی، اور پھر آہستہ آہستہ اس نے فرزانہ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ فرزانہ یہ سب کچھ نوٹ کر رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے دل کو یہ سمجھایا کرتی تھی کہ نئی شادی ہے، وقت لگتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ فاصلے کم ہونے کی بجائے اور بھی زیادہ بڑھتے چلے گئے۔ اب جی ایک شام کیا ہوا کہ فرزانہ نے نا اپنے بیٹے کی پسندیدہ بریانی بنائی، اس نے دسترخوان سجایا اور اپنے بیٹے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی لیٹ نائٹ ہو گیا، لیکن اس کا بیٹا اور بہو واپس نہ آئے۔ آخر کار کافی انتظار کے بعد جب بیٹا گھر آیا نا تو سیدھے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، اور فرزانہ نے اس کو آواز دی کہ بیٹا میں نے تمہاری پسند کی بریانی بنائی ہوئی ہے۔ وہ رکا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اس نے، اور صرف اتنا ہی کہا کہ امی ہم باہر سے کھانا کھا کر آئے ہیں۔ بس اس نے اتنا ہی کہا اور چل دیا۔ پتہ نہیں کیوں اس لمحے نا فرزانہ کو غصہ نہیں آیا، صرف ایک عجیب سا خالی پن اسے محسوس ہوا۔ اور اس کی بیوی نے نا بظاہر طور پہ کبھی بھی فرزانہ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، نہ کبھی کوئی اس نے سخت بات کہی تھی، نہ کبھی کوئی روڈ بیہیویئر اختیار کیا تھا۔ صرف ایک خاموشی تھی، ایک فاصلہ تھا جو کہ ساس اور بہو کے درمیان تھا، کہ جیسے وہ فرزانہ جو ہے نا وہ اس گھر کا حصہ نہ ہو، اور بہو جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی تھی کہ وہ اس گھر کا حصہ ہے۔ بہو کے آنے کے بعد فرزانہ اپنے آپ کو اپنے ہی گھر میں ایک مہمان کی طرح محسوس کرنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ فیصلے جو تھے وہ فرزانہ کے بغیر ہونے لگے، گفتگو بھی فرزانہ کے بغیر ہونے لگی، اور وہ اپنے ہی گھر میں ایک مہمان بن گئی۔ اب جی ایک شام کیا ہوا کہ باہر بارش ہو رہی تھی، اور فرزانہ کھڑکی کے پاس بیٹھی بارش کے قطرے دیکھ رہی تھی، اور ساتھ وہ ایک کپ چائے کا پی رہی تھی۔ اس دن فرزانہ کا بیٹا معمول سے پہلے ہی گھر آ گیا تھا، جلدی آ گیا تھا وہ جاب سے، اور کچھ دیر نہ وہ دروازے کے پاس کھڑا رہا جیسے کہ ہمت جمع کر رہا ہو، اور پھر وہ بڑا ہی سوچنے کے بعد آہستہ آہستہ فرزانہ کے قریب آیا اور کہا کہ امی۔ ماں نے آگے سے مسکرا کر پوچھا کہ بیٹا آج جلدی گھر آ گئے ہو، اور اس نے سر ہلایا کہ جی۔ پھر جی بولا کہ ہم نے کچھ سوچا ہے۔ ہم، یہ لفظ نہ فرزانہ کے دل میں تیر کی طرح لگا، اور اس کے بیٹے نے نہ نظریں جھکا لیں، اور آگے سے کہا کہ اگر آپ کچھ عرصے کے لیے خالہ کے پاس رہ لیں تو بہتر ہوگا۔ یہ سن کر نہ فرزانہ کے ہاتھ کانپنے لگے، اور اس نے دوبارہ سے پوچھا کہ کیا، اور اس کے بیٹے نے آہستہ سے جو تھا نا وہ جواب دیا کہ امی ہمیں تھوڑی سی نا سپیس چاہیے۔ سپیس؟ اپنے ہی گھر میں سپیس چاہیے؟ فرزانہ نے بڑی ہی ہمت کرتے ہوئے، بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اور اس نے آگے سے فوراً جواب دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر اس کی آواز میں کوئی یقین نہیں تھا۔ پھر اس نے وہی جملہ دہرایا کہ امی اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ اس لمحے فرزانہ کو پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، کیونکہ فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا، وہ تو صرف اس فیصلے کو سن رہی تھی۔ اب فرزانہ نہ کافی دیر تک وہیں پہ کھڑکی میں بیٹھی رہی اور سوچتی رہی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اور جی پھر اس رات اس نے خاموشی سے اپنا سامان باندھا، چند جوڑے کپڑوں کے لیے، ایک پرانا اس نے اپنا قرآن پاک لیا، اپنے مرحوم شوہر کی تصویر لی، اور چند یادیں، اور کمرے کی دیواروں کو وہ کتنی دیر تک دیکھتی رہی۔ ہر دیوار پر نا ایک کہانی لکھی ہوئی تھی، اس کے بیٹے کے پہلے قدم، بیٹے کی پہلی کامیابی، بیٹے کی پہلی ہنسی، بیٹے کا بچپن، اور کتنی دیر تک وہ ان یادوں کو خاموشی سے کھڑی دیکھتی رہی، اور اس کے بعد وہ گھر سے نکل گئی۔
بارش اس وقت تک رک چکی تھی مگر اس کے اندر فرزانہ کے اندر نہ کچھ ہمیشہ کے لیے بھیگ چکا تھا۔ اب جی چند ہفتے جو تھے نا وہ اس نے ہر روز اپنے بیٹے کی کال کا انتظار کیا۔ فون ہمیشہ وہ اپنے پاس رکھتی تھی، ہر آواز پہ چونک جاتی تھی مگر بیٹے کی کال نہیں آئی۔ پھر جی فرزانہ نے انتظار کرنا چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے ترتیب دینا شروع کر دیا۔ مسجد جانے لگی، کمیونٹی سینٹر میں اس نے کام کرنا شروع کر دیا، قرآن کلاسز اس نے لینی شروع کر دیں۔ اس کی زندگی چھوٹی ضرور ہو گئی تھی مگر اب وہ پہلے کی نسبت پرسکون تھی۔ اسی طرح سے کرتے کرتے جی کوئی تقریباً 1 سال گزر گیا، لیکن اس کے بیٹے نے اس کو نہ تو کبھی کال کی اور نہ اس کی خیریت معلوم کی۔ اب ایک روز جی فرزانہ اپنے چھوٹے سے باغ میں بیٹھی ہوئی نا چائے پی رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اور جب فرزانہ نے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے وہ کھڑا تھا، اس کا بیٹا، اور اس مرتبہ اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی اعتماد تھا نہ ہی کوئی غرور تھا، صرف اور صرف پچھتاوا تھا۔ اور وہ آہستہ آہستہ اپنی ماں کی طرف آیا اور پھر اس نے کہا، امی مجھے معاف کر دیں، صرف یہ 2 الفاظ، لیکن ان 2 الفاظ میں نہ مہینوں کی خاموشی اور برسوں کا بوجھ چھپا ہوا تھا۔ اور اس کے بیٹے نے اس کو پھر رو رو کے بعد میں بتایا کہ اس کی بیوی نے اس کو دھوکہ دیا، چیٹ کیا، کسی اور کے ساتھ چلی گئی اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اب جی فرزانہ نے نا فوری طور پہ اپنے بیٹے کو گلے نہیں لگایا، اس نے صرف اس کی طرف دیکھا اور پھر کہا، بیٹھ جاؤ، اور اس کا بیٹا اس کے پاس بیٹھ گیا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ وہ بچپن میں بیٹھا کرتا تھا۔ اور کچھ دیر کے لیے نا وہ دونوں خاموش رہے، اور پھر اس نے بتایا کہ اس نے اپنی زندگی سے نا بڑا کچھ سیکھ لیا ہے اور اسے احساس ہو گیا ہے کہ بیوی سے محبت اور ماں کی عزت ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتے، ان دونوں کے لیے دل میں جگہ بنائی جا سکتی ہے۔ اور فرزانہ نے نا اپنے بیٹے کو اس دن ایک بات ضرور سکھائی کہ والدین اولاد سے زیادہ کچھ نہیں مانگتے، نہ والدین کو بڑے گھر چاہیے ہوتے ہیں، نہ مہنگے تحفے، نہ دولت، وہ صرف تھوڑا سا احترام چاہتے ہیں، تھوڑا سا وقت اور اپنی اولاد کی زندگی میں ایک چھوٹی سی جگہ۔ اور اگر آپ کے والدین آج آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ان کی قدر کیجئے، کیونکہ کچھ لوگ معافی مانگنے کے لیے واپس آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ واپس آتے تو ہیں لیکن اس وقت بڑی دیر ہو چکی ہوتی ہے اور وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، اور ہر کسی کو یہ دوسرا موقع نہیں ملتا ہے۔ کیا فرزانہ نے اپنے بیٹے کو معاف کر کے اس کو دوبارہ سے اپنی زندگی میں جگہ دے کر بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، یا کہ فرزانہ کو اس کے بیٹے کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا؟ کیونکہ وہ بیٹا جو کہ ایک بیوی کے کہنے پہ اپنی ماں کو گھر سے نکال سکتا ہے، اس کو اپنے ہی گھر میں ایک مہمان ہونے کا احساس دلا سکتا ہے، تو وہ بیٹا دوسری بیوی کے آنے پر ایسا کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ کیا مائیں واقعی میں اتنی ایموشنل ہوتی ہیں کہ وہ بیٹے کے صرف اتنے کہہ دینے پہ کہ امی مجھے معاف کر دیں تو بیٹے کو معاف کر دیتی ہیں؟ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ کیا فرزانہ کا لیا گیا فیصلہ بالکل درست تھا یا کہ نہیں۔ اور اگر آپ لوگ اپنی ول لکھوانا چاہتے ہیں، اپنی وصیت لکھوانا چاہتے ہیں اور یہاں پہ برطانیہ میں آپ انگلینڈ اور ویلز میں مقیم ہیں، تو آپ لوگ نیچے دی گئی ویب سائٹ پہ کلک کریں اور ولو ول سے آپ اپنی وصیت جو ہے وہ بڑی ہی آسانی کے ساتھ لکھوا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ZFH10 کا کوڈ استعمال کریں گے تو آپ کو ایکسٹرا 10% ڈسکاؤنٹ بھی مل سکتا ہے۔ اور اس ولو ولز کا لنک جو ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور کمنٹس باکس میں بھی شیئر کر دوں گی۔ آپ لوگ ایزیلی اس ویب سائٹ کو کلک کریں اور ولو ولز کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ اپنی وصیت آسانی کے ساتھ لکھوا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔